السلام علیکم، میرا نام ہے مبشر لقمان اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ یہ جو وبا والی سٹوری ہے نا، اس کو میں اور میری ٹیم شروع سے فالو کر رہے ہیں۔ پہلے دن سے لے کر اب تک میں نے بہت سے یوٹیوب وی لاگز اور ٹیلی ویژن کرا سچ کے پروگرامز میں اس کے اوپر ذکر کیا۔ بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے تھے یار آپ یہ سٹوری بار بار کیوں کر رہے ہیں، اس میں کیا رکھا ہوا ہے؟ اب میرا مقصد لوگوں میں خوف پھیلانا یا عوام کو ہیجانی کیفیت میں مبتلا کرنا بالکل نہیں تھا۔ مقصد صرف لوگوں کو آگاہ کرنا ہے کہ ہمارے ارد گرد ہو کیا رہا ہے۔ وجہ میں آپ کو بتا دوں کہ شروع سے عالمی ادارہ صحت اس بارے میں خبردار کر رہا تھا کہ یہ وبا پوری دنیا کو جکڑ سکتی ہے، اور کیونکہ یہ پاکستان کے ہمسایہ ملک چائنا سے شروع ہوئی تھی تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ پاکستان بھی خدا نخواستہ اس سے متاثر نہ ہو جائے۔ اس لیے چائنا سے پاکستان اور پاکستان سے چائنا جانے والوں کی ایک بڑی اچھی تعداد ہے، کیونکہ ہماری ان کے ساتھ ایک اچھی ٹریڈ ہے۔ جب سی پیک کے حوالے سے بھی روزانہ مال اور لوگ چائنا سے پاکستان اور پاکستان سے چائنا آتے جاتے رہتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک پاکستان میں موذی مرض کا کوئی امکان نہیں ہے، ابھی تک ہم نے نہیں اس کو پکڑا، پر اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس نے پاکستان کے تمام ہمسایہ ممالک کو جکڑ لیا۔ اس وقت دنیا میں 4 ممالک ایسے ہیں جہاں سے یہ وبا پھیل رہی ہے، یہ کہہ لیں ایکسپورٹ ہو رہی ہے۔ ان میں چائنا ہے، ان میں اٹلی ہے، ان میں ساؤتھ کوریا ہے، ان میں ایران ہے، اور یہ چاروں اس سے بری طرح متاثر ہیں۔ یہاں کاروبار زندگی تھم گیا ہے۔ کئی شہروں اور علاقوں کو کوارنٹائن کر دیا گیا ہے، جبکہ ان 4 میں سے 2 سخت متاثر ممالک کے پاکستان کے ساتھ بارڈرز لگتے ہیں۔ پاکستان کے بارڈر کے ساتھ کل 4 ممالک ایسے ہیں جہاں یہ وبا پھیل چکی ہے یا پہنچ چکی ہے۔ ان میں ایران ہے، افغانستان ہے، بھارت ہے اور چائنا ہے۔ چائنا کو چھوڑ کر ایران اور افغانستان کے ساتھ تو ہمارا بارڈر ایسا ہے کہ جہاں سے پاکستان سے ان ممالک میں آمد و رفت جو ہے وہ بغیر سفری دستاویزات کی بھی ہو جاتی ہے، اسمگلنگ جسے آپ کہتے ہیں، اور اس پہ چیک رکھنا بڑا ضروری ہے۔ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ ہمیں اس وبا سے بچنے کے لیے بطور پاکستانی کرنا کیا چاہیے، جبکہ حکومت کو کن اقدامات کو فوری طور پہ لینا چاہیے۔ مزید جاننے سے پہلے آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، اور بیل آئیکن جو گھنٹی ہے نا اس کو ذرا پریس کر دیں تاکہ مزید اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ اٹلی میں وائرس کے تیزی سے پھیلنے اور اموات کے باعث حکومت کو شدید تشویش ہے، جبکہ آسٹریا نے اب اٹلی میں ٹرین کے داخلے پر پابندی لگا دی ہے۔ اٹلی کے تقریباً 3 صوبے ابھی تک وائرس کی لپیٹ میں آ چکے ہیں، جبکہ میلان میں اس وقت تک 272 افراد وائرس کا شکار ہو چکے ہیں۔ اسکول غیر معینہ مدت تک کے لیے بند کر دیے گئے ہیں، جبکہ ہر قسم کی پولیٹیکل گیدرنگ، سماجی محفل، جلسے جلوسوں سب پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ چائنا میں وائرس سے مزید 71 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ ملک بھر میں ہلاک افراد کی تعداد اب 2663 ہو گئی ہے۔ چائنا نے جنگلی حیات کی جانوروں کی خرید و فروخت اور ان کے کھانے پہ پابندی عائد کر دی ہے، اور چائنا کے بعد وائرس جنوبی کوریا میں بھی تیزی سے پھیل رہا ہے، جہاں 60 نئے کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد مجموعی تعداد 900 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ چائنا سے پھیلنے والے وائرس سے پڑوسی ملک ایران میں مزید 3 افراد دم توڑ گئے، جس بعد ایران میں اس وبا سے اموات کی تعداد اب 15 ہو گئی ہے۔ ادھر جنوبی کوریا میں وائرس کے 60 نئے کیسز سامنے آئے، جس بعد وائرس سے متاثرہ لوگوں کی تعداد 893 ہو گئی ہے، اور جنوبی کوریا میں وائرس سے ہلاک ہونے والوں کے افراد کی تعداد 8 ہو گئی ہے۔ جاپان میں لنگر انداز بحری جہاز کا 4تھا مسافر وائرس اب ہلاک ہو چکا ہے۔ بحری جہاز میں سوار مسافروں میں سے 691 میں سے وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے۔ کویت نے وائرس کے خطرے کے پیش نظر عراق آنے اور جانے والی پروازیں معطل کر دیں، اور دوسری جانب پاکستان کے علاقے تربت میں بھی ایران میں وائرس سے ہلاکتوں کے باعث ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ وائرس سے نمٹنے کے لیے سرحدی علاقوں میں آئسولیشن کیمپس بھی قائم کیے جا رہے ہیں، اور وائرس مشرقی ایشیا سے اب مشرق وسطیٰ میں پہنچ گیا۔ اس کی تصدیق سلطنت عمان کی وزارت صحت نے کرتے ہوئے کہا کہ عمان میں وائرس کے 2 نئے کیسز آ گئے، اور عمانی وزارت صحت نے یہ بھی بتایا کہ ایران سے آنے والی 2 خواتین میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے متنبہ کیا ہے کہ چائنا کے شہر ووہان سے شروع ہونے والا وائرس ایک عالمی وبا کی صورت اختیار کر سکتا ہے۔ دنیا کے تمام ممالک کو اس عالمی وبا کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ کویت، بحرین، عراق اور عمان میں جو بھی کیسز سامنے آئیں، یہ تمام افراد حال ہی میں ایران سے واپس آئے تھے۔ اقوام متحدہ کی ٹیم اب ذرا جلد ایران پہنچے گی۔ ٹرکش ایئر لائنس نے ایران کے 4 شہروں میں فضائی سروس بند کر دی ہے، اور موریشس نے اٹلی سے آنے والے سیاحوں کو داخل ہونے سے اب روک دیا۔ متحدہ عرب امارات نے اپنے شہریوں کو ایران کا سفر کرنے سے گریز کرنے کی ہدایت کی ہے،
ओमान ने ईरान जाने वाली तमाम फ़्लाइट्स मनसूख करने का ऐलान कर दिया। कतर का कहना है कि ईरान और जनूबी कोरिया से आने वाले अफराद को क्वारंटाइन में रखा जाएगा। लेबनान ने वायरस से मुतासरा ममालिक से वापस आने वाले अपने शहरियों से कहा है कि वो अपने बच्चों को घरों तक महदूद रखें, यानी बहुत ही गंभीर और मुश्किल सूरत हाल है। अब ये जानलेवा वायरस, एक से ज़्यादा वायरस का ख़ानदान है, जिसकी वजह से आम सर्दी से लेकर ज़्यादा संगीन नौयत की बीमारियाँ जैसे मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है और सीवर एक्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जैसे अमराज की वजह भी बन सकता है। और ये वायरस आम तौर पे जानवरों के ज़रिए इंसानों में मुंतकिल होते हैं, इसलिए जानवरों से दूर रहना चाहिए इस वक्त, ख़ुसूसन उन जानवरों से गुज़िश्ता 2 महीने से किसी दूसरे मुल्क से इम्पोर्ट किए गए। वायरस की अलामात में खांसी, छींक आना और सांस की कमी शामिल है, जबकि कुछ मरीजों को सर दर्द और मैदे का मसाइल भी हो जाता है। इससे जब ऐसी सूरत हाल का किसी को सामना हो तो फ़ौरन अस्पताल का रुजू करे और अपना प्रॉपर चेकअप करवाइए। ये नहीं कि खुद ही डॉक्टर बन जाए, मेडिकल स्टोर से दवाई ला के इलाज शुरू कर दें। इस वबा से बचने के लिए अपना निज़ाम मुदाफ़ियत जो है उसको मजबूत रखना ज़रूरी है, और इस वबा से बचने के लिए सेहतमंद ग़िज़ाओं का इस्तेमाल भी बेहद ज़रूरी है। अगर खुदा न खास्ता किसी को ये मर्ज़ लाहक हो तो लोगों को हिदायत की जाती है कि N95 मास्क इस्तेमाल करें, जो आम तौर पर पाकिस्तान में स्मॉग के मौसम में इस्तेमाल किया जाता है। इस मास्क की मदद से वायरस के ख़तरात को कम किया जा सकता है। वायरस से होने वाली बीमारी इन्फ्लुएंजा या फ्लू जैसी है। आलमी इदारे सेहत की सिफारिशात के मुताबिक लोगों को बार बार साबुन से हाथ धोने चाहिए, मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए और बीमारी की सूरत में डॉक्टर के मशवरे से अद्वियात इस्तेमाल करनी चाहिए। इस वायरस पर काबू पाने का बेहतरीन हल जो है वह हिफ्ज़ान सेहत की मश्क, यानी प्रैक्टिस गुड हाइजीन, ये करें। अपने हाथों को कम से कम 20 सेकंड तक धोएं, यानी और बगैर धोए आँख, नाक और मुंह और कान को मत छुएं। हुकूमत ने ईरान से मुल्क तफ्तान का बॉर्डर बंद करके बहुत अच्छा किया, बल्कि मैं तो कहूँगा अफगानिस्तान के साथ भी बॉर्डर को बंद कर देना चाहिए, ताकि मुतासरा तमाम ममालिक के साथ पाकिस्तान को अपने बॉर्डर सील कर देने चाहिए, जैसे बाकी के मुल्क कर रहे हैं। कोई अनोखी बात तो नहीं है, क्योंकि देखें ना, जहाँ जहाँ वो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं वहाँ पर फ़्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल हो रहे हैं, कारोबार मुतासर हो रहा है। पाकिस्तान की तो पहली मईशत का बुरा हाल है। हमारा मुल्क सफरी पाबंदियों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अल्लाह अल्लाह करके तो हम टेररिज्म से टूरिज्म तक के रास्ते पे आए हैं। अब पाकिस्तान को अपने बॉर्डर्स को सील करना होगा। दूसरा इंतहाई अहम इक़दाम, हमको अपनी एयरपोर्ट्स पे चेक रखना है, और एयरपोर्ट्स पे प्रॉपर स्क्रीनिंग होना बहुत ज़रूरी है। खुसूसन उन ममालिक से आने वाली फ़्लाइट्स की स्क्रीनिंग तो लाजमी होनी चाहिए जो इस वबा से मुतासर हैं, चाहे वो किसी एक केस में रिपोर्ट हुआ या 100 केसेस जैसे UAE है, इराक, उर्दन, जापान, चाइना, इनसे आने वाली फ़्लाइट्स की स्क्रीनिंग तो हमें फौरी तौर पे करनी चाहिए। बल्कि जो गैर मुल्की इन फ़्लाइट से आएँ, इनका तो प्रॉपर ट्रैक रिकॉर्ड भी होना चाहिए। तीसरा, हमें अपने पोर्ट्स पर भी खुसूसी नज़र रखने की ज़रूरत है। हुकूमत पाकिस्तान पहली मीट प्रोडक्ट्स और जानवरों की पाकिस्तान में इम्पोर्ट्स पर तो पाबंदी लगा चुकी है, पर इन चीज़ों पर नज़र रखने की खसूसी ज़रूरत है जिनसे ये वायरस पाकिस्तान में दाखिल हो सकता है। मेरी आज की इस वीडियो का मकसद लोगों को ये बावर कराना था कि मेरा मकसद किसी को डराना या अफरा तफरी पैदा करना नहीं है, या कोई हैजानी कैफियत पैदा करना, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेडिकल साइंस में कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। पर आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि मज़ीद अपडेट्स आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।